اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے دنیا میں جنت کے آثار۔ ناظرین کرام، اگر اس کے بارے میں دیکھنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین کرام، فل ویڈیو دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کنز ایمان اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، ان سے دور نہ ہوگی۔ کہا جائے گا، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا۔ ان سے فرمایا جائے گا، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، مذکورہ آیت میں 5 چیزیں بیان فرمائی گئیں۔ نمبر 1، جنت متقین کے لیے ہے، اور خدا کے انعام و اکرام کا یہ عظیم مقام کیتوں کے قریب کر دیا جاتا ہے یا قریب کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 ہے، جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے، اپنے ایمان، نیک اعمال، خلوت و جلوت، ظاہر و باطن، حقوق الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ دیکھے بغیر رحمان اللہ عز و جل سے ڈرنے اور خدا کے حضور رجوع کرنے والے دلوں کے ساتھ پیش ہونے والے ہیں۔ نمبر 3 میں ہے، جنت میں داخلہ سلامتی کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ نمبر 4 ہے، جنتیوں کو جنت میں وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اور نمبر 5 ہے، جنت میں خواہش و طلب پر ملنے والی نعمتوں کے علاوہ خداوند کریم کی طرف سے مزید نعمتیں بھی عطا کی جائیں گی، جن میں سب سے اعلیٰ نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ناظرین کرام، ان سے دور نہ ہوگی بندوں پر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم اور ابدی نعمتوں پر مشتمل عظیم مقام کا نام جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں ہیں جنہیں آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال ہی گزرا، اور یہ مقام جنت 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ ناظرین کرام، جنت کو پرہیزگاروں کے قریب کرنے کے متعدد معنی ہیں۔ نمبر 1 معنی یہ ہے کہ دنیا ہی میں جنت کو پرہیزگاروں کے دلوں کے قریب کر دیا گیا کہ ان کے دلوں میں جنت میں داخلے کا شوق اور وہاں پہنچانے والے اعمال کی محبت ڈال دی گئی، جن پر وہ عمل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، نمبر 2 پر ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ جنتیوں کے لیے میدان قیامت سے جنت کی طرف جانا آسان کر دیا جائے گا، کہ جنت اگرچہ کتنے ہی فاصلے پر ہو، لیکن جنتیوں کے لیے اس میں جانا ایسے ہی آسان ہوگا جیسے کسی قریب کی جگہ آدمی بآسانی چلا جاتا ہے۔ نمبر 3 میں ہے، تیسرے معنی یہ ہیں کہ جنت دیکھنے کے لیے ایسے قریب ہوگی کہ میدان قیامت ہی سے جنتی اسے بآسانی دیکھ لیں گے۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنت کی تمام جگہیں آنے جانے کے لیے نہایت قریب کر دی جائیں گی، کہ اگرچہ جنتی کا محل موجود پوری دنیا سے زیادہ بڑا ہو، لیکن اگر اس نے کسی دوسری جگہ جانا ہو تو لمحے بھر میں وہاں پہنچ جائے گا، یعنی سب مقامات رسائی کے اعتبار سے قریب ہوں گے۔ یہ تمام تعبیرات تحریری، قریبی اور بغوی ماخوذ ہیں۔ اس آیت پر حضرت علامہ اسماعیل حکمت رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کلام فرمایا ہے کہ جنت میں داخلے کے اعتبار سے جنتیوں کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 عام مومنین، نمبر 2 خاص مومنین، نمبر 3 خاص اعمال۔ حضرات عام مومنین جنت کی طرف پیدل
جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ناظرین کرام، اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا۔ خاص مومنین اپنی نیکیوں کی سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف جائیں گے۔ ان کی نیکیاں سواریوں کی صورت میں تبدیل کر دی جائیں گی، جیسے قربانی کے جانور اور مسجدوں کے متعلق روایت موجود ہے۔ خاص اعتبار لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ خود اونچے مقام پر ہوں گے اور جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ انہی کے لیے فرمایا گیا کہ جنت ان سے دور نہیں۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جنتیوں کو یہ بشارت جنت میں داخلے کے وقت سنائی جائے گی، اور یہ بشارت یا تو عظیم شرف عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی یا فرشتوں کی زبان سے ملے گی۔ آیت میں بتایا کہ جنت کن اوصاف کے مالک لوگوں کے لیے ہے۔ جنتوں کا پہلا وصف آیت میں فرمایا لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر رجوع کرنے والے کے لیے۔ اواب کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں اور تمام معافی اپنی جگہ درست ہے۔ اواب سے مراد وہ شخص ہے جو معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت اختیار کرے۔ نمبر 2 ہے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اواب وہ ہے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر اس سے اگر گناہ صادر ہو تو پھر توبہ کرے۔ نمبر 3 پر ہے اواب سے مراد وہ شخص ہے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کی بخشش کا سوال کرے۔ اواب سے مراد تسبیح کرنے والا ہے۔ اواب اور لوٹنے والے کو کہتے ہیں، لہٰذا یہ وہ شخص ہے جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹ جاتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حفیظ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنے والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرے، خدا کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا شکر ادا کرے۔ نمبر 2 ہے حدیث میں فرمایا کہ جس نے دن کے پہلے پہر میں 4 رکعت نفل نماز پڑھی پر ہمیشگی اختیار کی وہ اواب و حفیظ ہے۔ حفیظ وہ ہے جو اپنی تمام سانسیں اللہ کے لیے صرف کرے، یعنی رب کی طلب کے علاوہ کسی اور جگہ اپنی سانسیں ضائع نہ کرے اور کسی بھی لمحے رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ حفیظ سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی امانتوں اور اس کے حقوق کی حفاظت کرے۔ نمبر 5 پر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حفیظ سے وہ مراد ہے وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان سے استغفار کرے۔ ناظرین جنتیوں کا تیسرا وصف ہے خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا۔ آیت میں خدا سے خشیت رکھنے کا فرمایا۔ خشیت وہ خوف ہے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے۔ خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ جہنم کی سزا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا خوف کہلاتا ہے۔ یہ کیفیت عام لوگوں میں ہوتی ہے، اور خدا کی عظمت کے پیش نظر سے ڈرنا خشیت کہلاتا ہے، اور یہ صفت علماء راہبین اولیاء کرام کی ہے۔ آیت میں فرمایا کہ رحمان سے خشیت رکھتے ہیں، اور رحمان کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے بندے اس سے ڈرنے کے باوجود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ نیز بندوں کو علم ہے کہ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، اور بندوں کے خوف کے باوجود رب کریم اپنی رحمت اپنے بندوں سے نہ روکے گا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بندے رب کے اس ارشاد گرامی ترجمہ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے، یہ عمل کرتے ہیں، یعنی وہ خوف و جا کے درمیان میں رہتے ہیں۔ آیت میں فرمایا بغیر دیکھے خدا سے ڈرتے ہیں۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے حالانکہ اس نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مومن بندہ خلوت میں بھی خدا سے ڈرتا ہے حالانکہ اس وقت کوئی انسان اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ ناظرین کرام جنتیوں کا چوتھا وصف ہے وجاء بالقلب منیب،
رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا۔ خدا کے حضور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضر ہونے والے وہ ہیں جو اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر توجہ رکھتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، خدا کی حرمتوں کو جاننے والے، خدا سے دوستی رکھنے والے، خدا کے جلال سامنے تواضع کرنے والے، خدا کی خاطر اپنی خواہش نفس کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ قلب منیب قلب سلیم کی طرح ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے مراد شرک سے سلامتی ہے، اور جو شرک سے سلامت ہو وہ غیر اللہ کو چھوڑ کر رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایسا قلب منیب کہلاتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرے اور شرک سے بری ہو تو ایسا قلب سلیم ہوگا۔ آیت میں فرمایا ادخلوہا بسلام، پرہیزگاروں سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ یہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر سلامتی کا نزول ہوگا، یا فرشتوں کی جانب سے جنتیوں کے لیے کو سلام کہا جائے گا، اور یہ سلامتی جنت کی نعمتوں کے زوال سے سلامتی ہوگی، اور اس سلام میں سلامتی، سعادت و کرامت سب داخل ہوگا۔ آیت پہ فرمایا ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ آیت میں یوم الخلود سے بنیادی اسلامی عقیدہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ جنت ہمیشہ رہے گی، کبھی فنا نہ ہوگی، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عقیدہ کافروں اور جہنم کے بارے میں ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی نعمتوں کے متعلق فرمایا ترجمہ، جنتیوں کے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو چاہیں، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابو قاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہیں کہا جائے گا کہ تم دنیا میں کہا تھے کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہے، اب جو تم چاہو گے وہی ہوگا، کیونکہ نیکی کا بدلہ واپسی ہی نیکی ہے۔ نیز آیت میں فرمایا کہ جنت میں مزید بھی ملے گا، یہ مزید فضل اور نعمت دیدار الہی ہے۔ ناظرین کرام، اہل بیشت جنت میں جمعے کے دن جمع ہوں گے تو جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا اور اپنے جلوہ دیدار سے بھی نواز دے گا۔ جنت میں جمعے کا نام یوم المزید ہے۔ ناظرین کرام، عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ آخرت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور یہ دیدار کسی کیفیت اور جیبیت کے بغیر ہوگا۔ ناظرین کرام، دعا ہے اللہ کریم ہمیں جنتیوں کے اوصاف و اخلاق اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بے حساب بخشش فرما کر جنت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین آمین۔ ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں، ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔